اللہ پاک نے اتنا مجھے حوصلہ دیا ہے، اپنا کام خود کر سکتا ہوں۔ یہ ہیں علی نواز سمرو، بی ایس سوشیولوجی کے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ہیں۔ انہوں نے اپنی معذوری کو اپنی مجبوری نہیں بننے دیا۔ کچھ کرنے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ جو لوگ مجھے مس گائیڈ وغیرہ کرتے ہیں، میں یہاں سے سنتا ہوں اور یہاں سے نکال دیتا ہوں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میرا نام بلال عباسی ہے۔ ناظرین، ریئل فیس آف پاکستان، برائٹ فیوچر آف پاکستان۔ یہ ہیں علی نواز سمرو، ڈسیبل ہیں۔ ان کے دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں، دونوں ٹانگیں بھی نہیں ہیں، دونوں بازو بھی نہیں ہیں، لیکن اس قدر موٹیویشنل ہیں، اس قدر ایکٹیو ہیں۔ اور خاص بات یہ ہے کہ صدر عارف الوی نے ان کو صدارتی ایوارڈ سے نوازا ہے۔ جنرل باجوہ صاحب جو سابقہ آرمی چیف تھے، انہوں نے ان کو اپریسیشن کارڈ دیا ہے۔ ایکٹیو ہیں، بی ایس سوشیولوجی کے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ہیں۔ اور میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، یہ سٹنٹ کر لیتے ہیں۔ بالکل انہوں نے اپنی معذوری کو اپنی مجبوری نہیں بننے دیا۔ ساری کہانی انہی سے پوچھتے ہیں۔ یہ جو میری باڈی کا اسٹائل وغیرہ، یہ بائی برتھ پیدائشی ہوں، اور میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں مجبور نہیں ہوں اور مجبور مجھے نہیں کیا گیا، اور اللہ پاک نے اتنا مجھے حوصلہ دیا ہے اور کہ میں اپنا کام خود کر سکتا ہوں۔ ایک میں اللہ کا شکر ہوں، میں اپنے گھر والوں کا بھی شکر ہوں، میری فیملی وغیرہ کا، میں اپنے دوستوں کا، میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی والوں کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی طرف مجھے بھیجا اور پڑھنے کے لیے پریزیڈنٹ آف پاکستان کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسے سب کچھ مینیج کر رہے ہیں؟ اب بھاگ دوڑ، پڑھنا، پیپر دینا، لوگ مجبوری بنا لیتے ہیں اپنی معذوری کو۔ آپ سب کچھ کیسے یہ اچیو کر رہے ہیں؟ اور بی ایس سوشیولوجی کے اسٹوڈنٹ ہم جیسے لوگ رہ جاتے ہیں۔ بھائی، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کچھ کرنے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، تو یہاں پہ ایک بندے کا اپنا جذبہ ہو نا، ہوش اور جذبہ ہو نا، وہ ہر کام کر سکتا ہے۔ کوئی ایسا دنیا میں کام مشکل نہیں ہے جو بندہ نہیں کر سکے۔ ہر کام بندہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے کوششیں کرنی پڑتی ہے۔ میں نے اپنے ڈیلی لائف روٹین میں اور پڑھنے میں یہاں تک اسلامک یونیورسٹی پہنچنے تک میں نے ہر دن پہ اپنے مشکلاتوں کا سامنا کیا ہے، لیکن ان مشکلاتوں سے لڑ کے میں یہاں پہنچا ہوں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں، اللہ کا شکر سے۔ مجھے اپنی ذرا بائیوگرافی بتائیے گا۔ میٹرک کہاں سے کی، کس طرح کی، کون آپ کا سہارا بنتا تھا؟ مطلب ظاہرہ آگے پیچھے جانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ دیکھیں، ہاتھ بھی نہیں ہے، دونوں ٹانگیں بھی نہیں ہیں۔ اسلامک یونیورسٹی میں یہ سب کچھ کیسے مینیج ہو رہا ہے؟ بھائی، وہاں جب گاؤں میں تھا، وہاں پہ پڑھنے کے لیے میرا چھوٹا بھائی تھا، میرا کزن کا بیٹا تھا، میرا بھتیجا لگتا ہے، وہ مجھے اٹھا کے وہاں پہنچاتا تھا پڑھنے کے لیے، وہاں آگے پیچھے کرنے کے لیے۔ اور جب میں آگے تعلیم کے لیے نکلا، میدان میں نکلا، تو میرا کزن ہے، ڈاکٹر مشتاق نام ہے اس کا، اس نے مجھے سپورٹ کی، اور میٹرک 6 کلاس سے لے کر انٹر تک، 12ویں جماعت تک میں نے وہاں تک اپنے جو بھی کام وغیرہ ہوتے تھے، سپورٹ، ہلکی پھلکی سپورٹ مجھے اپنے کزن بھی کرتا تھا آنے جانے کے لیے بھی۔ مجھے یہ بتائیں، کبھی آپ کو ایسا نہیں لگا اسکول میں یا یونیورسٹی میں چھوڑ دوں سب کچھ، مشکل ہے میرے لیے؟ کبھی ڈی موٹیویٹ ہوئے کیا؟ بھائی، کچھ لمحے کے لیے کچھ لوگوں کو دیکھا، پھر تھوڑا سیڈ بھی ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی جب واپس آیا، سوچا کہ نہیں، میری منزل آگے، جہاں پہ میں اب خود کو دیکھنا چاہتا ہوں، سب کو، جو لوگ مجھے کہتے ہیں، جو لوگ مجھے مس گائیڈ وغیرہ کرتے ہیں، میں یہاں سے سنتا ہوں اور یہاں سے نکال دیتا ہوں، اگنور کر دیتا ہوں ان لوگوں کو جو مس گائیڈ کرتے ہیں، کمنٹس بیڈ وغیرہ دیتے رہتے ہیں کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یہاں پہ آپ ٹرائی مت کریں۔ تو ان کام میں زبردستی ہاتھ ڈالتا ہوں کہ یہ کام میں کیوں نہیں کر سکتا، ان کو اب کر کے دکھانا دنیا کو کہ میں کام نہیں کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی میں نے کر کے دکھایا۔ جب آپ پیپرز وغیرہ دینے جاتے ہیں مختلف بورڈز میں، جب یونیورسٹی میں جاتے ہیں، تو وہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا ٹیچر آپ کی ہیلپ وغیرہ کرتے ہیں، دیکھا جائے تو میں نے آپ کو دیکھا، آپ قلم منہ سے پکڑ کے لکھتے ہیں۔ 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے، کیا آپ لکھ لیتے ہیں اتنے ٹائم میں؟ بھائی، اللہ کا شکر ہے، میری اسپیڈ بھی اچھی خاصی ہے۔ اسپیڈ میں وہاں پہ جو میں پرائمری اسکول میں تھا، تو وہاں پہ ایک ٹیچر میرا ماموں لگتا ہے،
وہاں پہ ماموں نے مجھے وہ رائٹنگ کی اسکلس وغیرہ وہ مجھے سکھائی. آج میں اپنے 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے تو میں 2 گھنٹے 2 گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ پہ میں اپنا پیپر فائنل کر دیتا ہوں. اور ٹائم ایکسٹرا ایک لوگ ہوتے ہیں ایکسٹرا ٹائم لیتے ہیں, میں وہ ٹائم نہیں لیتا. الحمدللہ میں اپنے خود ہی پیپر دیتا ہوں اور خود ہی اپنی رائٹنگ وغیرہ ٹائم سے پہلے ہی کرتا ہوں. صدر عارف علوی کے ساتھ آپ کی بڑی تصاویر وائرل ہوئی ہیں, آپ کو صدارتی ایوارڈ ملا ہے ڈسیبل پرسنز میں, یہ کیا تھا؟ بھائی وہاں پہ میں فرسٹ ٹائم جب ہماری ملاقات ہوئی ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے سے, تو وہاں پہ اس نے میرا ایک چلنے کا انداز اور بولنے کا انداز, اس نے بولا کہ بس یونیورسٹی میں میری خواہش تھی, کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بس عام جو لوگ ہیں وہ بھی بس اپنے ایف اے سی وہ کلیئر کر کے پھر اپنے کوئی بھی چھوٹے موٹے کاموں میں لگ جاتے ہیں. اور میرا وہ اس نے دیکھا انٹرنیشنل اسلامک میں نے ان کو ہاں میں نے کر دی, اس کی بات میں ایگری ہو گیا, پھر وہ خوش ہو گیا, اس نے مجھے سب کچھ مطلب اپریشیٹ کے لیے سب کچھ یہ کیا. کیسا لگتا ہے اتنے گولز آپ اچیو کر کے تو آ چکے ہیں, اسلامک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں, ان فیوچر کیا ایم ہے, کیا آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی میرے 3 ڈریم ہیں, الحمدللہ مجھے یقین میں وہ کمپلیٹ کروں گا اللہ کی مدد سے. اللہ مجھے سپورٹ کرے گا اور مجھے گھر والے بھی سپورٹ کرتے ہیں, مجھے کزن بھی سپورٹ کرتے ہیں, مجھے اب یہاں اس منزل پہ مجھے یونیورسٹی والے بھی سپورٹ کرتے ہیں. تو میرے 3 گول یہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں اسپیشل ہمارے گاؤں میں جو غریب بچے ہیں اور جو معذور بچے ہیں ہمارے تھر پارکر میں, وہاں پہ ایک اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کے پاس مطلب کوئی نئی ایجوکیشن ہے, نئی کوئی ٹیچر ہیں, تو ان کے لیے میں ایک ایسا اپنا NGOز ڈپارٹمنٹ وغیرہ کوئی کھولنا چاہوں گا کہ ان کو فری آف کاسٹ تھر پارکر میں کیا میں اپنے آل پاکستان میں ان کی ہیلپ کرنا چاہوں گا کہ جو معذور ہیں ان کو بھی مشکلات نہ آئیں. جو آج کل سڑکوں پہ سگنلز پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو میں ایک ایسی منزل پہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں ان کا یہ کام کروں گا کہ ان کو یہ محتاجی ختم کروں. دوسرا یہ ہے کہ میں پولیٹیشین میں جاؤں گا, کہ میرا سب سے اہم جو ڈریم ہے یہ ہے کہ پولیٹیشین میں جاؤں گا. کیوں ہم نہیں جا سکتے کہ اور دوسرے بھی مطلب عام لوگ جا سکتے ہیں پولیٹیشین میں, پرائم منسٹر بھی بن سکتے ہیں, پریزیڈنٹ بھی بن سکتے ہیں, اور ممبر آف نیشنل اسمبلی بھی بن سکتے ہیں, ممبر آف پروونس اسمبلی بھی بن سکتے ہیں, تو ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کپڑے وغیرہ ہیں, پہلے تو شروع میں مشکل تھا, کیسے سیکھے آپ نے لگانا, پینٹ پہننا, وضو کرنا, ظاہرہ پھر جو زندگی کے معمولات زندگی ہوتے ہیں وہ چلانا, کیسے سیکھا آپ نے یہ؟ میں گھر میں ہی پریکٹس کرنے کے لیے شروع ہوا, تو مجھے گھر والوں نے, امی ابو بہن بھائیوں نے روک لیا تھا کہ آپ کو نہیں کرنا, ہم ہیں آپ کی سپورٹ کریں گے. پھر بھی میری مطلب دل نے مجھے اجازت نہیں دی. میں رات میں سب کو گھر والوں کو سلا کے سب کو نیند میں چلا گیا. تقریباً ½ کلومیٹر کے نزدیک ہمارا ایک گھر کے نزدیک ایک جنگل ہے, وہاں پہ جنگل میں گیا, ایک اسٹک اٹھائی کپڑے چینج کرنے کے لیے, ایک اسٹک اٹھائی کانٹوں والی. گاؤں میں تو ویسے ہی لکڑی کی اسٹک وغیرہ ہوتی ہے, وہاں پہ کانٹے وغیرہ تھے, وہ میں نے اپنے دانتوں سے ان کو ختم کیے کانٹوں کو. اور پھر میں نے سب سے پہلے پینٹ اتارنے کی کوشش کی, شلوار پہنی, لیکن میں 1.5 سے مہینے مطلب میں فیل ہوتا رہا. لیکن گھر والوں کو میں نے نہیں بتایا کہ میں یہ رات میں کام کر رہا ہوں. جب میں نے گھر والوں کو تب بتایا تب میں کامیاب ہو گیا تھا. پھر بھی گھر والوں کو یقین نہیں آیا. میں نے اپنے ایک کزن تھا, اس کو میں نے کام یہ کر کے پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. پھر اس کو یقین آیا گھر والوں کو کہ ہاں یہ اب کچھ کر سکتا ہے. معذوری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, یا کوئی بھائی حادثاتی طور پر ہو جاتا ہے, جو اپنی معذوری کی وجہ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں, آپ ان لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں اور ان کو کیا پیغام دیں گے؟ بھائی میں تو ان لوگوں کو, پہلا یہ ہے کہ ان لوگوں کو میں کسی اچھی ایجوکیشن میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں, اچھی لیول پہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو پھر میں وہ انشاءاللہ میری کوشش تو یہی ہے کہ میں اپنے برابر ہر کسی کو دیکھوں. میری تو خیر اتنی لیول نہیں ہے, میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں, لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا میں ان کو بھی تعلیم کے میدان میں لے کر آؤں. دوسرا یہ ہے کہ میں ان بھائیوں کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اپنی معذوری کا فائدہ نہ اٹھاؤ.